السلام علیکم۔ ہاشم ہمارا پرانا پڑوسی تھا۔ ایک دن اس کا چھوٹا بھائی گاؤں آیا اور بڑے بھائی کو کہا، بھائی جان، آپ کی بھابھی کی طبیعت خراب ہے، بچے چھوٹے ہیں اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، آپ اپنی کسی بچی کو چند دنوں کے لیے میرے ساتھ بھیج دیں۔ ہاشم نے چھوٹے بھائی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی اقصیٰ کو اس کے چچا کے ہمراہ شہر بھیج دیا۔ اقصیٰ شہر آ کر خوش ہو گئی۔ اسلام آباد ایک بڑا شہر تھا، جبکہ وہ ہمیشہ سے دیہات میں رہی تھی اور اس نے بڑا شہر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ دل لگا کر چچی کی تیمارداری کرنے لگی، ساتھ ہی گھر کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس دوران اس کے چچا کے ایک جاننے والے نے کہا، قیوم، اگر تمہاری نظر میں کوئی معقول رشتہ ہو تو بتانا، کیونکہ میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے اور کوئی مناسب گھر نہیں مل رہا۔ پہلی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، دولت اور سب آسائش کا سامان ہے، لیکن گھر کو سنبھالنے والی نہیں ہے۔ اس کو کسی نیک سیرت اور سلیقہ مند لڑکی کا رشتہ چاہیے۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ قیوم نے سوال کیا۔ لڑکا نہیں بلکہ 30 برس کا جوان ہے اور افسر ہے، پہلی بیوی سے علیحدگی ہو گئی ہے۔ تمہاری نظر میں کوئی مناسب رشتہ ہے تو بتا دو۔ قیوم نے پل بھر سوچا اور کہا، میری بھتیجی آج کل گاؤں سے آئی ہوئی ہے، لڑکے والدہ اور بہنوں کو لے آؤ، اگر پسند آئے تو بات پکی سمجھنا۔ اگلے دن وہ شخص اپنے بیٹے نعیم، اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے آیا۔ اقصیٰ کا چچا خوش تھا کہ اتنے امیر لوگوں سے رشتہ داری کرنے کا موقع مل رہا تھا، ورنہ غریبوں کے گھر تو غریبوں کے ہی رشتہ دار آتے ہیں۔ ادھر اقصیٰ کا رشتہ اس کے والد نے اپنے بڑے بھائی عادل کو دیا ہوا تھا۔ یہ بات قیوم جانتا تھا، لیکن دولت کی چمک نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ نعیم کی بہن اور ماں نے اقصیٰ کو دیکھتے ہی ہاں کر دی اور منہ بھی میٹھا کرا دیا۔ یہ لوگ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ شادی کے لیے اصرار کرنے لگے۔ قیوم نے ان کو تسلی دی کہ پہلے اپنے بھائی کو بتا دوں، پھر تاریخ دوں گا۔ بڑے بھائی کو تو ابھی رشتے کا علم ہی نہیں ہے۔ اقصیٰ بیچاری چپکے چپکے روئی کہ چچا نے جان بوجھ کر کیا کر دیا۔ نعیم کے گھر سے جو مٹھائی اور شگن آیا تھا وہ چچا نے رکھ لیا۔ پھر یہ بات بتانے وہ بڑے بھائی کے پاس گاؤں چلا گیا۔ اس نے سوچا، بھائی بہت خوش ہوگا کہ اتنے مالدار گھرانے میں اس کی بیٹی کا رشتہ طے پایا ہے اور لڑکا آفیسر ہے۔ لیکن ہاشم نے سنا تو غصے میں بھڑ گیا اور کہا، یہ کسی طرح ممکن نہیں، اقصیٰ بیٹی کا رشتہ میں نے بڑے بھائی کے لڑکے کو دے دیا ہے اور تم یہ بات جانتے ہو۔ ویسے بھی پہلے سے شادی شدہ مرد اور 3 بچوں کے باپ کو میں اپنی پھول سی بچی نہیں دے سکتا۔ تمہیں میری اجازت کے بغیر میری بیٹی کا رشتہ دینے کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں ابھی جا کر بیٹی کو تیرے گھر سے لے آتا ہوں اور اب تم دوبارہ میرے پاس مت آنا۔ قیوم نے بھائی کے اتنے کڑے تیور دیکھے تو اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھ دی۔ کہا کہ میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو سنبھالو، چاہو تو غیر سمجھ کر ٹھکرا دو۔ میں تو ان سے شگن کا سامان بھی قبول کر چکا ہوں تاکہ وہ
ارادہ نہ بدل لیں۔ بھائی آخر بھائی تھا، دل موم ہو گیا اور قیوم کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ تب قیوم نے کہا، کیونکہ رشتہ میں نے کیا ہے لہٰذا اقصیٰ کا بیاہ میں خود کروں گا۔ لیکن ہاشم یہ بات نہ مانا اور بیٹی کو گھر لے آیا۔ بے شک اس کی 9 بیٹیاں تھیں، لیکن اس نے کبھی ان کو بوجھ نہیں سمجھا تھا اور نہ کبھی اس کے ماتھے پر شکن آئی تھی۔ وہ ایک شریف اور محنتی شخص تھا اور پورے گاؤں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہتا۔ اس کی بیوی بھی صابر اور نیک خاتون تھی، کبھی حالات کا شکوہ زبان پر نہیں لاتی تھی۔ وہ گرچہ امیر گھرانے میں بیٹی بڑھانے کے حق میں نہ تھا اور نہ اس کو دولت کا لالچ تھا، مگر چھوٹے بھائی کی عزت رکھنے کی خاطر بڑے بھائی کو ناراض کیا اور قیوم کے طے کردہ رشتے پر اقصیٰ کی شادی نعیم کے ساتھ کر دی۔ جب نعیم کی پہلی بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو شوہر کی شادی اسے سخت ناگوار گزری۔ اس کے بھائی اور والد بھی چہ بے جبیں ہو گئے کہ ان کی بیٹی کو نعیم نے علیحدگی کا دکھ تو دیا، پھر دوسری شادی بھی کر لی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس کو چین کی زندگی جینے نہ دیں گے۔ پہلی بیوی کا ایک بھائی پولیس میں انسپکٹر تھا، جس کے عہدے کا اسے علم تھا۔ اقصیٰ نے 6 سال میں 3 خوبصورت بیٹوں کو جنم دیا۔ وہ ایک صابر اور شاکر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے کبھی شوہر یا سسرال والوں کی شکایت میکے میں نہیں کی اور اپنی شوہر کی خوشنودی میں خوش رہنے لگی، مگر زندگی بھی اس کے لیے چند دنوں کی خواب جیسی ہی ثابت ہوئی۔ اسی دوران اقصیٰ کی نند کا انتقال ہو گیا۔ اس کی یہ نند فرشتہ سیرت تھی، وہ اقصیٰ کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اس نوعمر اور نیک دل بھابھی سے دلی ہمدردی رکھتی تھی۔ نند کے مرنے سے اقصیٰ کو یوں لگا جیسے ماں کا شفیق سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ اس کی نند کے انتقال کا سن کر نعیم کی پہلی بیوی کے میکے والے بھی افسوس کرنے آئے۔ ان دنوں اقصیٰ کا سب سے چھوٹا بیٹا محض 6 ماہ کا تھا۔ میت دفنا کر سب اپنے اپنے گھر کو واپس چلے گئے، لیکن کس کو معلوم تھا کہ وہ اقصیٰ کو پھر زندہ دیکھنا کسی کو بھی نصیب نہ ہوگا۔ دوسرے دن ایک آدمی گاؤں آیا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا اور اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بامشکل بتایا کہ اقصیٰ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے کہ موت کا پیغام۔ ہاشم اور اس کی بیوی تو پتھر کا بت بن کر رہ گئے کہ یا اللہ، اپنی بیٹی کو کل تو ہم اچھا بھلا چھوڑ کر آئے تھے، یہ آج کیا ہو گیا؟ آنن فانن کیسی قیامت کی گھڑی آئی ہے کہ ہماری اچھی بھلی اقصیٰ بغیر کسی کو کچھ بتائے اور سارے راز دل میں چھپائے دوسرے جہان کو چلی گئی۔ ہمیں کچھ تو کہتی، اپنے باپ سے، ماں سے، اپنی بہنوں سے۔ وہ تو اس وقت بھی چپ رہی جب چچا اپنے ساتھ شہر لے گیا، تب بھی وہ کچھ نہیں بولی۔ جب اس کا رشتہ غیروں میں کر دیا گیا، تب بھی ایک لفظ لبوں سے نہ نکلا کہ اسے کیا دکھ ہے۔
جب سب اقصیٰ کے گھر پہنچے تو قیامت کا سماں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ آسمان سے اتری حور سکون کی نیند سو رہی ہو۔ اس کے بچوں کی فریادوں سے عرش کانپ رہا تھا اور سننے والوں کے دل بھی۔ سب نے کہا کہ اقصیٰ نے خودکشی کر لی ہے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اگر اس نے خودکشی کرنا ہی تھی تو اس وقت کرتی جب زبردستی اس کا رشتہ ہوا تھا۔ ہاشم تو شروع سے ہی راضی نہ تھا۔ سسرال والوں کے بیان پر اس کے چچا قیوم کی بھی تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے نعیم سے کہا، ہم لاش کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے۔ والدین تڑپ اٹھے، نہیں نہیں، ہم اپنی فرشتوں کی طرح پاک معصوم بیٹی کی چیر پھاڑ نہیں کروائیں گے۔ جو نصیبوں میں تھا ہو گیا، شاید اقصیٰ کی یہی تقدیر تھی۔ ہاشم بیچارہ تو فطرت سے ہی راضی براضی رہنے والا تھا، اور اب بھی وہ خدا کی رضا پر محض بے لب تھا۔ لیکن چچا نے کیونکہ اپنی ضمانت پر رشتہ دیا تھا، اس لیے اس نے اصرار کر کے پوسٹ مارٹم کرایا۔ رپورٹ کے مطابق اقصیٰ کو گلا دبا کر مارا گیا تھا اور پھر پھندا ڈال کر لٹکایا گیا تھا، کیونکہ اس کا دوپٹہ کہیں تھا اور جوتے کہیں، جیسے اس نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی ہو۔ اور پھر جنہوں نے اسے قتل کیا، انہوں نے پیسے دے کر پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی تبدیل کروا دی۔ یوں ظالموں کے انتقام کی بھینٹ ایک معصوم لڑکی چڑھ گئی، مگر قاتل کون تھا معلوم نہ ہو سکا۔ مرتے وقت اقصیٰ کی عمر صرف 30 سال تھی۔ ننھے 6 ماہ کے معصوم بچے سے انتقام کی آندھی نے اس کی ماں چھین لی تھی۔ اقصیٰ کے انتقال کو ابھی سال بھی نہ ہوا تھا کہ اس کے سسرال میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر سب دم بخود رہ گئے۔ شازیہ اقصیٰ کی دوسرے نمبر والی نند کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ یہ اس کی بیوہ نند تھی اور ایک اسکول میں ٹیچر تھیں، جبکہ اس کا گھر اپنی ماں کے گھر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ایک روز شازیہ روٹیاں پکانے کے بعد باورچی خانے میں جھاڑو دے رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ماں گھر سے داخل ہوئی، جو اپنے اسکول سے پڑھا کر ابھی ابھی لوٹی تھی۔ اس نے کہا، شازیہ بیٹی، کھانا لگا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ جی امی جان، یہ کہہ کر وہ برتن لگانے لگی۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ وہ ماں کے پاس آ بیٹھی۔ ماں نے کہا، بیٹی کچھ پتہ ہے؟ تمہارے باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا ہے اور میں کام پر چلی جاتی ہوں تو مجھے ہر وقت ہی تمہارا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں جلد از جلد تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ یہ سن شازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، آج شام کو کچھ لوگ آئیں گے تو تم ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کر رہنا۔ یہ سن کر شازیہ وہاں سے اٹھ گئی اور ماں اس کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ شام کو وہ بستر کی چادر ٹھیک کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی اشر نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور وہیں سے بولا، اماں جان، مہمان آئے ہیں۔ ماں دوڑ کر گئی اور بڑی عزت سے ان کو کمرے میں لا بٹھایا۔ شازیہ چائے لے کر گئی۔
مہمان خاتون نے بغور جائزہ لیا اور بولی، آپ کی بیٹی ہمیں پسند آئی ہے، مٹھائی منگوا دیجیے، ہم اسی وقت بات پکی کر کے جائیں گے۔ پھر وہ شازیہ کو انگوٹھی پہنا کر چلی گئی۔ شازیہ کی ماں اس وقت تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اس کی یتیم بیٹی کا رشتہ اتنے اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گیا تھا۔ لیکن بعد میں ایک دن جب اڑتی اڑتی خبر سنی کہ اس کا ہونے والا داماد چور ہے تو وہ پریشان ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا ہے کہ لوگ اچھے بھلے طے شدہ رشتے ایسی افواہیں پھیلا کر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ تصدیق پر پتہ چلا کہ اس کا کچھ غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ لیکن اب اس لڑکے نے اپنے غلط دوستوں سے راہ رست ختم کر دی ہے اور سیدھے رستے پر آ گیا ہے۔ یہ باتیں لڑکے کی ایک دور کی رشتہ دار عورت نے بتائیں اور تسلی دی کہ اچھی امید رکھو، اللہ بہتری کرے گا، آپ رشتہ مت توڑو، کیونکہ اچھے گھرانوں کے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، شادی کے دن قریب آتے گئے۔ شازیہ کی ماں اور نانی یعنی اقصیٰ کی ساس نے شادی کی تیاریاں تیز کر دیں اور کافی جہیز جمع کر لیا۔ شازیہ کے ماموں نے بھی اپنی اس یتیم بھانجی کے لیے زیورات کے ساتھ تمام گھریلو سامان خریدا اور گھر پہنچا دیا۔ شادی سے 4 دن پہلے جب شازیہ ایک رات اپنے چھوٹے بھائی کو پانی دینے اٹھی تو اسے دیوار کے ساتھ ایک سایہ نظر آیا۔ مارے خوف کہ اس کی چیخ نکل گئی، اس نے چور چور کا شور مچا دیا۔ تبھی سایہ دیوار پھلانگ کر بھاگا، مگر محلے کے 2 چوکیداروں نے مل کر اسے پکڑ لیا۔ شور و غل سن کر محلے والے اٹھ گئے۔ مرد باہر آ کر چور کے گرد جمع ہو گئے۔ جب اس کا نقاب اتارا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کے ساتھ کچھ دنوں پہلے شازیہ کی بیٹی کی منگنی ہوئی تھی۔ تمام لوگ اس کو وہیں چھوڑ کر دور ہو گئے۔ شازیہ کے کانوں میں بھی محلے والوں کی مختلف آوازیں پڑیں۔ وہ کہہ رہے تھے، واہ بھئی، لڑکی سے 2-4 دن بھی صبر نہ ہو سکا، اتنی بھی ملاقات کی کیا جلدی تھی کہ منگیتر کو رات کے اندھیرے میں اس شب کے وقت گھر بلا لیا۔ کوئی بولا، بھائی، لو میرج میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر شازیہ کے منگیتر کا سر گھومنے لگا۔ وہ چور ضرور تھا، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ جس گھر اسے اس کے پشت پناہی کرنے والے پولیس آفیسر نے چوری کرنے کا حکم دیا ہے، وہ خود اس کی منگیتر کے ماموں کا گھر ہے۔ دراصل نعیم کی پہلی بیوی کا بھائی جو پولیس انسپکٹر تھا، اس نے سلیمان کو کہا تھا کہ فلاں گھر میں لڑکی کی شادی کا جہیز اور زیورات ہیں اور تم نے اس گھر میں نقب لگانی ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو شازیہ سے ملنے آیا تھا، وہ بولا، نہیں نہیں، لڑکی پر الزام مت دھرو، بے شک میں چوری کی نیت سے یہاں آیا تھا، مگر میں اس لڑکی سے نصف شب ملاقات کرنے ان کے گھر نہیں کودا۔
کہ جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے۔ کوئی چور بھی ہو تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میری منگیتر کے چال چلن پر کوئی بات مت کرو۔ کسی نے بھی اس کی بات پر کان نہ دھرے کہ وہ انسپکٹر کو بھتہ دینے کی خاطر یہاں چوری کرنے آیا تھا، مگر معلوم نہ تھا کہ یہ اس کی منگیتر کے ماموں کا گھر ہے۔ اس واقعے سے شازیہ کے ماموں محلے میں سخت شرمندہ تھے، کیونکہ انہوں نے ہی سلیمان کو پہچان کر سب کو بتا دیا تھا کہ یہ لڑکا اس کی بھانجی کا منگیتر ہے۔ انہوں نے سلیمان کو چلے جانے کا کہا، مگر شازیہ اور اس کی ماں کا ماموں کے گھر رہنا مشکل ہو گیا۔ لوگ شازیہ پر انگلیاں اٹھانے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اب گھر کے بچے باہر نکلے تو لوگ ان کو بھی عجیب عجیب باتیں سناتے۔ وہ گھر آ کر بتاتے اور شازیہ، اس کی ماں اور ماموں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ شازیہ ایک باغیرت اور نیک چلن لڑکی تھی۔ وہ بظاہر تو خاموش تھی، مگر اس کے سینے میں جو جلن رہی تھی اس کی تپش صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تبھی اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ماں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ شازیہ نے پہلے ہی گھر کی صفائی کر لی تھی۔ اس کو معلوم تھا ماں شام سے پہلے گھر نہیں لوٹے گی۔ اس نے اپنے جہیز کی ساری چیزیں نکالیں اور صاف کر کے کرینے سے رکھ دیں۔ فرنیچر کو بھی صاف کر دیا، کھانا بنا کر رکھا اور سب سے چھپ کر وہ کام کر لیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماں جب گھر میں داخل ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اسے شازیہ کام میں مشغول نہ نظر آئی۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی، کیونکہ انسان میں جو چھٹی حس ہوتی ہے اسے آنے والے حادثہ کا احساس کرا دیتی ہے۔ ماں نے کمرے، غسل خانے اور ہر جگہ دیکھ لیا۔ آخر میں وہ چھت پر موجود کوٹری کی طرف گئی، جس کا دروازہ اسے بند ملا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کئی آوازیں شازیہ کو دی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تبھی اس نے چلانا شروع کر دیا۔ تمام محلے دار جمع ہو گئے اور بند دروازہ توڑا گیا۔ وہاں شازیہ کو مردہ حالت میں پایا۔ ماں کو پہلے ہی کیا کم دھچکا لگا تھا، وہ یہ دھچکا برداشت نہ کر سکی اور ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ نانی ماموں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ چلو اقصیٰ نے تو خودکشی کی بقول سسرال والوں کے یا پاس پڑوس والے کے، مگر شازیہ کا قاتل کون تھا؟ یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ البتہ اقصیٰ کے گھر والوں کو کسی نے بتا دیا کہ نعیم نے جھوٹ بولا تھا کہ پہلی بیوی طلاق لے کر چلی گئی ہے۔ درحقیقت نعیم نے اسے طلاق نہ دی تھی، اسی لیے وہ عرصہ سے میکے میں رہ رہی تھی اور غصے میں اس کے بھائیوں نے نعیم سے یہ انتقام لیا تھا۔